فرمایا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے زمین کو زندہ کیا. یہاں تک تو بات سابق سے متعلق ہو گئی کہ اسی طرح تم بھی زندہ ہو جاؤ گے، کذالک تخرجون، ایسے تم بھی نکال دیے جاؤ گے. لیکن اب جو ہے ربوبیت کے آثار کے طور پر، ربوبیت کے شواہد کے طور پر، ربوبیت کی نشانیوں کے طور پر فرمایا ہم اس زمین میں سے غلے نکالتے ہیں جن میں سے یہ کھاتے ہیں، ان کی غذا بنتی فراہم ہوتی ہے، ان کی ضروریات جو ہے اس سے پوری ہوتی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اس میں ہم بنا دیتے ہیں باغات کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم چشمے جاری کر دیتے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، اس کو نہیں بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ربوبیت کے یہ سارے آثار ان کے سامنے ہیں، ربوبیت کے یہ سارے شواہد موجود ہیں. ان کی احتیاجات جو ہیں ان کو پورا کرنے کا کتنا ایک مکمل نظام ہے جو ہم نے بنایا ہے. غلوں کے اوپر ہم نے اکتفا نہیں کیے، ان کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، طرح طرح کے فواکہ جو ہے ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں اور اگائے ہیں. اور یہ سب ان کے ہاتھوں کی کوئی کاریگری تو نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں بنایا ہے. یہ بڑا پیارا انداز ہے ما عملت ایدیہم، کہ یہ سب ان کا کیا دھرا نہیں ہے. کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود اگائے ہیں؟ یہ انہی کی ساری کاریگری ہے اور انہی کی خلاقی ہے اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. میں آج جب سوچ رہا تھا تو علامہ اقبال کی جو نظم ہے بال جبریل میں الارض للہ، اس کے جو 3 اشعار ہیں وہ وما عملت ایدیہم کی بڑی مکمل تفسیر کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. یہ آخر کس کی کاریگری ہے، کس کی صنائی ہے؟ کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان اگرچہ محنت اس کی ہے، ہل اس نے چلایا ہے، پانی اس نے دیا ہے، کون دعویٰ کر سکے گا کہ یہ کام میرے کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا سلسلہ اسباب جو بنایا ہوا ہے اس میں انسان کا عمل دخل 1% بھی شمار نہیں ہوگا. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب؟ یہ موسموں کا تغیر و تبدل نہ ہو تو تم ہل چلاتے رہو ساری عمر، آخر اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوائیں اگر بادلوں کو کھینچ کر نہ لائیں تو تمہاری کون سی محنت کارگر ہوگی؟ اگر یہ پانی کہیں زمین میں نیچے اتر جائے کہاں سے پانی لے آؤ؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ختم ہوتی ہے سورہ ملک اس پر. سوچو تو صحیح، یہ ہمارا نظام ہے. یہ پانی کو اس سطح پہ ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے، یہ زمین کی سطح پر بھی ہے، اور یہ اس کے سوتے زمین کے اندر بھی ایک خاص گہرائی کے اوپر چل رہے ہیں جہاں سے تم کھینچ لیتے ہو. اگر اس سے بھی نیچے اتر جائے یہ پانی تو کون ہوگا جو اس کو کھینچ کر لے آئے؟ یہ کس کا نظام ہے؟ دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ نظام کسی اور کا ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں یہ ساری محنت کی ہے ان کے ہاتھوں نے. ایک دوسری رائے بھی ہے ویسے یہ ماں کے بارے میں کہ یہ ماء نافیہ نہیں بلکہ ماء موصولہ ہے، تاکہ وہ کھائیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ثمرات پیدا کیے ہیں ان میں سے بھی، اور جو کچھ وہ خود محنت کرتے ہیں ان میں سے بھی. اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جہاں انفاق کا مضمون آیا کہ انفقوا من طیبات ما رزقناکم ومما کسبتم، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے نکالا، مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے بھی ہماری راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ تم کماتے ہو، کسب کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تجارت ہے، کچھ اور مزدوری ہے، جس طریقے سے بھی تم کما رہے ہو اس میں سے بھی ہماری راہ میں خرچ کرو. تو ایک رائے یہ بھی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات جو ہے وہ یہ ہے وَمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ. یہاں پر ذرا قرات کا بھی ایک اختلاف ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس میں سے بھی وہ کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل جو ان کی خوراک فراہم ہو رہی ہے وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ پیدا کردہ چیزیں ہیں، وہ پھل ہیں اور وہ میوے ہیں اور وہ غلے ہیں جنہیں وہ اگا رہا ہے. تو یہ ہے کہ جس سے ان کی یہ ساری ضرورت فراہم ہو رہی ہے. اس سب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ ہے اصل بات. وہ شخص کے جو بے حس ہو گیا ہو، کھانے نعمت بچھا ہوا اور وہ کھا رہا ہے، اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ منعم کون ہے جس نے یہ کھانے نعمت بچھایا ہے.
وہ کون ہے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں جو ہے میرے لیے پیدا کی ہیں؟ تو اس شخص کا معاملہ اور ہے، لیکن جس کے اندر کا انسان جاگ رہا ہو، جس کے اندر عبرت پذیری کا مادہ موجود ہو، جو تذکر کرنے کی صلاحیت ابھی اپنے اندر رکھتا ہو، جس میں شکر کا مادہ جو ہے ختم نہ ہو گیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ سورہ فرقان کا آخری رکوع کے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص انداز میں یہی آیات الہی آئی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ یہ سارا نظام جو ہے، اس سے دو نتیجے نکلنے چاہیے، ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان میں، ایک طرف اس میں شکر کا جذبہ جاگے اور وہ اپنے محسن کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ گویا کہ نقطۂ آغاز